إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه. بلغ رسالة ربه وأدى أمانته وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ذميم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل فغوى. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. हर किस्म की हम्द सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए ख़ास है कि जो हमारा मालिक है, मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, और वही गौस आज़म है। अनगिनत दुरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जो हमारे हादी हैं, रहनुमा हैं, और वो हमें ऐसे वादे और रोशन दिन पर छोड़ कर गए हैं कि जिसकी रातें भी उसके दिन की तरह रोशन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को पैदा किया और हमें इस दुनिया के अंदर भेजा। हमारी दुनिया के अंदर बिअसत का मकसद
صرف اور صرف اللہ رب العزت نے ایک ہی چیز کو بتلایا، اور وہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو جو دنیا میں بھیجا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی حوالے سے ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا ہے۔ باپ ہے، ذمہ دار ہے، ماں ہے، ذمہ دار ہے، بیٹا ہے، حاکم ہے، یہ ہر طرح طرح کی ذمہ داریاں ہیں جو ہم انسانوں پر آتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کیا یہ ذمہ داری صرف ذمہ داری کی حد تک ہے، یا اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی ہونی ہے، حساب و کتاب بھی ہونا ہے؟ ہاں، یہ ذمہ داری صرف نام کی حد تک نہیں، بلکہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہم میں سے ہر ایک شخص سے سوال کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے فرمایا الا وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار سن لو، ہوشیار ہو جاؤ، وکلکم راع، تم میں سے ہر ایک شخص نگران ہے، ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک شخص سے اللہ رب العزت اس کے زیر نگرانی لوگوں کے بارے میں سوال کرے گا، جن کی ذمہ داری تمہارے سر ہے، تمہارے سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا فالامام الاعظم، بس امام اعظم، حاکم، جس کو اللہ رب العزت نے حکومت دی ہے، چاہے وہ حاکم کسی علاقے کا ہو، کسی قوم قبیلے کا ہو، کسی شہر کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی چیز کا بھی حاکم ہو، کل قیامت کے دن اس نے اپنے زیر سایہ لوگوں کے متعلق جواب دینا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کچھ حکمرانوں سے نور کے ممبروں پر بٹھا کر حساب و کتاب کرے گا۔ کچھ حکمران ایسے آئیں گے جن سے اللہ رب العزت بڑے عزت اور تکریم انہیں عطا کرے گا، اور نور کے ممبروں پر انہیں بٹھائے گا، اور ان سے حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا۔ اور کچھ حکمران ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت پلے صراط پر کھڑا کرے گا اور ان سے حساب و کتاب لے گا کہ بتاؤ دنیا کے اندر تمہیں حکومت دی تھی، تمہاری حاکمیت تھی، تم نے اپنے زیر سایہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آج حساب و کتاب کرو۔ یہ حکومت کا منصب ایک معمولی منصب نہیں، ایک ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اندر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جس دن سے حکمران بنے ہیں، حاکم بنے ہیں، خلیفۃ المؤمنین بنے ہیں، اس دن سے راتوں کی نیند حرام کر لی اپنے اوپر، مدینہ کی گلیوں کے اندر گشت کر رہے ہیں، وقت کا حاکم ہے، امیر المؤمنین ہے، لیکن نہیں، اپنی راتوں کی نیند حرام کر لی، مدینہ کی گلیوں کے اندر چکر لگا رہے ہیں، پوچھ گچھ کر رہے ہیں، راہ چلتے ہوئے ایک گھر کے پاس سے گزر ہوئے، جس گھر کے اندر بچے رو رہے ہیں، ان کی والدہ سے پوچھا تمہارے قریب آ جاؤں؟ اس عورت نے کہا ہاں آ جاؤ، اگر تمہاری نیت صاف ہے۔ وہ عورت نہیں جانتی کہ سامنے کون ہے، امیر المؤمنین ہے۔ پوچھتے ہیں بچے کیوں رو رہے ہیں؟ بچے بھوک سے رو رہے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔
امیر المومنین حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنے خلیفہ کو بتانا تک گوارا نہیں کیا؟ اپنے خلیفہ کو تم نے بتایا نہیں کہ تمہارے یہ معاملات ہیں، تمہارے ساتھ یہ مشکلات ہیں؟ اس عورت کا جواب بڑا حیران کن تھا. فرمایا اگر خلیفہ کو ہمارے حالات کا علم نہیں ہے تو اسے خلیفہ بننے کا کہا کس نے؟ مانا اگر اس کے اوپر ایک ذمہ داری آئی ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے زیر نگرانی لوگوں کے معاملات کو جانچے، ان پر غور و فکر کرے، جو ان کی مشکلات ہیں انہیں دور کرے. امیر المومنین یہ جملہ سن کر کب اٹھے، اپنے غلام کو ساتھ لیا اور بیت المال چل پڑے. وہاں سے راشن اٹھایا اور اسے ایک بورے میں بند کیا اور اپنے غلام سے کہا کہ اسے میری پیٹھ پر لاد دو. غلام نے کہا عجیب بات کرتے ہیں، جب نوکر ساتھ ہے، خادم ساتھ ہے، تو بوجھ آپ کیوں اٹھا رہے ہیں، وزن آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کہا آج دنیا کے اندر عمر کا بوجھ اٹھا لو گے، یہ بتاؤ کہ کل قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا سکو گے؟ آج دنیا کے اندر تو میرا وزن ہلکا کر دو گے، کہ کل قیامت کے دن بھی میرا بوجھ ہلکا کر سکو گے؟ غلام نے وہ بورا امیر المومنین کی پیٹھ پر لادا. امیر المومنین ہے، وقت کا حاکم ہے، اور راشن اٹھائے ہوئے اس عورت کے گھر جا رہا ہے. اور اس عورت کے گھر پر گئے، جو راشن بیت المال سے لیا تھا اس میں سے پکانا شروع کی اور ایک حلوہ تیار کیا، پھر اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو کھلایا جو بچے بھوک سے رو رہے تھے. غلام نے کہا کہ بس اب ہمارا کام مکمل ہو گیا، اب ہمیں چلنا چاہیے. کیا نہیں، جس طرح میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میری چاہت یہ ہے کہ ان بچوں کو میں کھیلتا ہوا دیکھوں، مسکراتا ہوا. جب تک ان بچوں کو مسکراتا ہوا کھیلتا ہوا نہ دیکھا تب تک وہاں سے گئے نہیں. یہ حاکم حکومت ایک بڑا ذمہ داری والا منصب ہے، یہ کوئی معمولی منصب نہیں. اور جو آج اس منصب پر ہیں، آج جو حاکم بنے ہوئے ہیں، انہیں اپنے کل کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آج وہ کس قدر اپنی عوام پر تکالیف ڈال رہے ہیں، کس قدر ان کے لیے مہنگائی مہیا کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن وہ اللہ رب العزت کے سامنے کیسے جواب دے سکیں گے؟ وہ اپنا دامن کیسے چھڑا سکیں گے کل قیامت کے دن؟ آج اس کرسی پر، اس عہدے پر بڑے مزے ہیں، بڑی آسائشیں ہیں، بڑی عیاشیاں ہیں، بڑے دورے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن وہ کیسے ان ساری چیزوں کا حساب و کتاب دے سکے؟ فرمایا الا وکلکم راع، تم میں سے ہر ایک شخص نگران ہے، ہر ایک شخص ذمہ دار ہے. وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک شخص کے بارے میں پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن اس کے زیر سایہ لوگوں کے متعلق کہ بتاؤ تمہیں دنیا کے اندر حکومت ملی تھی، منصب ملا تھا، تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن ہوگا. قیامت کے دن کے احوال آپ سب جانتے ہیں. آج یہ دنیا کی گرمی، سورج ہم سے کروڑ میل دور ہے لیکن آج یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں. کل قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، اور کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے رہا ہے. کیا وہ منظر ہوگا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کے ناموں کو پکارے گا اور انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت 7 قسم کے افراد کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں سے پہلا شخص کون ہے؟ الامام العادل، وہ حکمران جو عدل اور انصاف کرتا رہا اپنی رعیہ کے درمیان، جو خود بھی امانت دار تھا، اس کی رعیہ بھی امانت دار تھی. ایک حکمران کا امانت دار ہونا یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے.
اگر حکمران امانت دار ہوگا تو عوام بھی امانت دار ہوگا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا، کسرا فتح ہوا۔ جو فاتح کسرا تھا اس نے کسرا کے بادشاہ کا تاج اپنے ایک معمولی سپاہی کے ذریعے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھجوایا۔ جناب امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز ظہر سے فارغ ہوئے، سپاہی سامنے کھڑا ہے تاج لے کر، تاج امیر المؤمنین کے ہاتھوں میں دیا۔ امیر المؤمنین رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا خوشی کا موقع ہے، کسرا فتح ہو چکا ہے، آپ رو رہے ہیں؟ کہا ہاں رو رہا ہوں، اس بات کی خوشی ہے کہ کسرا فتح ہو چکا ہے، لیکن اس سے زیادہ خوشی اس بات پر ہے کہ تاج کو لانے والا شخص کتنا امانت دار ہے، کتنا دیانت دار ہے۔ اگر وہ اس تاج سے ایک ہیرے کی، ایک موتی کی چوری کر لیتا اس کی 7 نسلیں بہتر تھا، لیکن ایک تاج کو لانے والا شخص کتنا امانت دار ہے۔ ایک صحابی نے کہا امیر المؤمنین یہ امانت دار اس لیے ہے کیونکہ ان کا حاکم امانت دار ہے، آپ امانت دار ہیں۔ آپ ایک درہم کی، آپ ایک دینار کی خیانت کر کے تو دیکھیں آپ کی رعیہ کس طرف امانت داری سے پیچھا چھڑا لے۔ تو ایک حاکم کا امانت دار ہونا اس سب سے بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ تو فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ایسے حکمرانوں کو بلائے گا جنہوں نے اپنی رعیہ کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کی ہوگی۔ اپنی رعیہ کے درمیان عدل اور انصاف کیا ہوگا؟ امام العادل کا مطلب کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ عدل 3 طریقے سے ہے، یاد رکھ لیجیے، عدل 3 طریقے سے۔ عدل کی پہلی قسم اللہ رب العزت کی توحید کے ساتھ عدل۔ ایک حکمران اگر پہلی چیز میں ہی مار کھا جائے، اس کی توحید ہی پختہ نہ ہو تو اس کو حکمران بننے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ عدل، اللہ رب العزت کے ساتھ عدل کیا ہے؟ کہ وہ اپنی حکومت میں توحید کو قائم کر دے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ اللہ رب العزت کی غیرت ہے، اور جو شخص اس توحید کو چھوڑ دیتا ہے اور شرک کی طرف آتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العزت کی غیرت کو للکار رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال پوچھ لیا، بتاؤ تم میں سے کوئی شخص اپنا گھر جائے اور اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے تو وہ کیا کرے گا؟ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں ایسے شخص کی گردن کو قلم کر دوں گا، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انظروا الی غیرت سعد، سعد کی غیرت کی طرف دیکھو کہ وہ کتنا غیرت مند ہے، کتنی اس کے اندر غیرت ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ، میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، میرے اندر سعد سے زیادہ غیرت ہے۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ مانا جو شخص اللہ رب العزت کی توحید کو چھوڑے گا اللہ رب العزت کی غیرت کو للکار رہا ہے۔ تو ایک حکمران جو اپنی حکومت کے اندر اللہ رب العزت کی توحید کو نافذ نہ کر سکے وہ امام العادل میں شمار نہیں ہو سکتا۔ عدل کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عدل کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عدل کیا ہے؟ آپ کی تعلیمات کو، آپ کی شریعت کو اپنی حکومت میں نافذ کرے۔ جو معاملہ ہو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ذریعے سے حل ہو۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت صرف آیت نہیں، یہ آیت ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے، اس کو اپنا لیا جائے تو پوری کی پوری حکومت درست ہو سکتی ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے کہ تمہارے لیے ہر معاملے میں، ہر چیز میں ایک ہی ذات نمونہ ہے، اور وہ ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ انہی کو فالو کرنا ہے، انہی کی پیروی کرنی ہے۔ تو ایک عادل حکمران اگر اپنی حکومت کے اندر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو قائم نہ کر سکے، آپ کی شریعت کو قائم نہ کر سکے، تو ایسے حکمران کو بھی حکمران بننے کا کوئی شوق نہیں، کوئی حق نہیں، وہ امام العادل میں شمار نہیں ہو سکتا۔ تیسرا عدل کا تقاضا کیا ہے کہ وہ اپنی رعیہ کے درمیان عدل کرے۔ اپنی رعیہ کے درمیان عدل کرنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ اپنی رعیہ کے امور کو سنے، ان کا تفقد کرے اور ان کے درمیان حق اور باطل کی تمیز کرے اور انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کرے، ان کے بوجھ کو ہلکا کرے، ان کی پریشانیوں کو سمجھے۔ اگر وہ ان تمام معاملے میں عدل کرتا ہے تو ہی وہ امام العادل میں شمار ہو سکے گا، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اللہ رب العزت حکومت کا منصب ادا کرے، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة، ایک شخص جس کا اللہ رب العزت حکومت کا منصب ادا کرتا ہے اور وہ اس حال میں مرتا ہے کہ اس کی رعیہ، اس کی عوام اس پر ناراض ہے، اس کی رعیہ اس سے مطمئن نہیں تھی، اس سے خوش نہیں تھی، تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ رب العزت نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت کے بقدر پھیلی ہوئی ہوگی، اتنا دور دراز تک جنت کی خوشبو آئے گی لوگوں کو، لیکن ایسے حکمران پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے جو اپنی رعیہ کے درمیان عدل اور انصاف نہیں کرتا، جو اپنی رعیہ کی مشکلات کو حل نہیں کرتا۔ فرمایا الا وکلکم راع، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک شخص کے بعد ہر ایک شخص سے اس کے زیر سایہ لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دوسرا جملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے فرمایا کہ فالرجل راع، ایک آدمی نگران ہے، ذمہ دار ہے، کس پر ذمہ دار ہے؟ علی اہل بیت، اپنے گھر والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر، کل قیامت کے دن اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یاد رکھو، یہ بات جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ فتنہ کیسے ہے کہ اگر تم نے آج ان کی صحیح تربیت نہیں کی، آج اپنی ذمہ داری صحیح طور پر ادا نہیں کی، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تم سے سوال کرے گا، اور یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے کل قیامت کے دن وبال بن جائیں گی، فتنہ بن جائیں گی، تو کل قیامت کے دن کیسے جواب دے سکو گے؟ آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا کھلا دیں، اچھے سے اچھا پہنا دیں، اچھے سے اچھی ان کی تعلیم ہو جائے، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے اس چیز کے لیے ہمیں مکلف نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے نفسوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، مانا ان کی ایسی تربیت کرو کہ وہ تمہارے بعد بھی، تمہاری زندگی میں بھی سنت پر قائم ہو، اللہ رب العزت کی توحید پر قائم ہو، اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو یہ تمہاری اولاد، تمہارے گھر والے تمہارے لیے وبال نہ بنے، تم سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ نہ ہو، تمہیں ان کی وجہ سے عذاب نہ ملے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ شریعت نے تو اس چیز کا مکلف کیا ہے۔ آج جتنا نوجوان نسل گمراہیوں کی طرف جا رہی ہے، جتنا علماء سے، مساجد سے دور ہو رہی ہے، اتنا وہ گمراہیوں کی طرف جا رہی ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ان کو مساجد اور مدارس کے ساتھ جوڑیں، ان کو علماء حق کے ساتھ جوڑیں، ان کی تربیت میں سب سے پہلی چیز یہی ہے۔ اگر آپ ان کو اس چیز کے اندر جوڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو گویا آپ نے تربیت کا حق ادا کر دیا۔ اپنی اولادوں کی صحیح تربیت، آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ بچہ اگر ایک دن اسکول نہ جائے تو ہمارا رویہ سخت ہو جاتا ہے،
ہم بچے سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن وہی بچہ اگر نماز نہ ادا کرے، اگر وہی بچہ فجر کے دن سویا ہوا ہو، تو ہمارے چہرے، ہمارے رویے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وہی بچہ اگر قرآن کی تعلیم لینے کے لیے مدرسے یا مسجد نہ آئے، ہمارے رویے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ آپ سے تو کل قیامت کے دن اس بارے میں سوال ہونا ہے، اس چیز کا جواب تیار کر لیجئے۔ آپ ذمہ دار ہیں اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر، اپنی اہلیہ پر۔ آج اگر ان کی صحیح تربیت نہیں کی تو کل قیامت کے دن کیسے سرخرو ہو سکیں گے؟ اس چیز کا جواب تیار کر لیجئے۔ پھر فرمایا کہ ایک عورت وہ بھی نگران ہے، اس سے بھی اللہ رب العزت نے کل سوال کرنا ہے۔ کس چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے؟ شوہر کی عزت پر، شوہر کے مال پر اور شوہر کی اولاد پر۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ آج اس پر وہ غور و فکر کر لے، کل قیامت کے دن اس سے اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے اس چیز کے بارے میں سوال ہوگا، اس چیز کا وہ جواب تیار کر لے۔ آج جس قدر معاملات ہمارے معاشرے کے اندر بگڑ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ کتنے روزانہ کی بنیاد پر آپ کو گھریلو جھگڑوں اور ناچاکیوں کی وجہ سے طلاق کے کیسز نظر آئیں گے۔ کئی معاملات ہیں، کئی پریشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو ہر ایک کو نگران بنایا ہے، شوہر کو بھی نگران بنایا ہے اور بیوی کو بھی نگران بنایا ہے۔ دونوں ذمہ دار ہیں، دونوں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اور کل قیامت کے دن ان سے اس چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر جملہ ارشاد فرمایا، الا وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، نگران ہے، اور اس سے اس چیز کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ آج جو معاملات ہے، جو مہنگائی ہے، اس کے ذمہ دار صرف حکمران ہی نہیں، اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، عوام الناس بھی ہے۔ وہ کیسے ذمہ دار ہے؟ اس مہنگائی کی ذمہ دار وہ کون، کیسے ہے؟ کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے در کو چھوڑ دیا ہے، اللہ رب العزت کی توحید کو پس پش ڈال دیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ آج صرف ان دو اصولوں پر عوام الناس عمل کر لے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ یہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایک فرد ایک معاشرہ بن سکتا ہے، ایک فرد اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اگر ایک فرد ہم میں سے ہر ایک شخص صرف اپنے گھر والوں کی اصلاح کر لے تو معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے، امت بہتر ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے۔ کیسے ایک امت کے برابر تھے؟ کیسے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز، اپنے تمام معاملات کا آغاز اپنے گھر والوں سے کیا تھا۔ جب ایک انسان کا اپنا گھرانہ درست ہوگا، اپنا خاندان، اپنا قوم قبیلہ یہ درست ہوگا تو آگے اس کے لیے اللہ رب العزت آسانیاں فرماتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے جس کی تشریح کی، اس حدیث مبارکہ میں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند ذمہ داریوں کا ذکر کیا ہے، جیسے ایک حکمران کی ذمہ داری، ایک مرد کی ذمہ داری اور ایک بیوی کی ذمہ داری۔ بعض روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں غلام کی ذمہ داری کا بھی ذکر کیا ہے کہ غلام بھی ذمہ دار ہے اپنے مالک کے مال پر، لیکن اس حدیث میں صرف بڑی بڑی ذمہ داریوں کو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف یہی لوگ ذمہ دار ہیں جن کی ذمہ داریوں کا ذکر ہے اور انہی سے کل قیامت کے دن سوال ہونا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ ایک بیٹا بھی ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس سے اس کے باپ کے مال پر سوال ہوگا۔ تو جن جن ذمہ داریوں کا اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہوا ہے وہ بڑی ذمہ داری ہیں۔ اس کا مطلب، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو مساجد اور مدارس کے ذمہ دار ہیں ان سے بھی کل قیامت کے دن سوال ہونا ہے اپنے زیر سایہ لوگوں کے مطابق۔ جب کسی فیکٹری کا ذمہ دار ہے، جو کسی کالج، کسی یونیورسٹی، کسی اسکول کا ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس سے بھی سوال ہونا ہے اس کے زیر سایہ لوگوں کے مطابق۔ ہر شخص کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اور ہر شخص سے اس کے ذمہ داری کے متعلق، اس کے زیر سایہ لوگوں کے متعلق سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کوئی بھی پریشان حال ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین ویا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یہ ایک اعلان ہے کہ اس مسجد کے ساتھی تقی بھائی ICU میں ایڈمٹ ہیں اور ان کی اہلیہ کی طبیعت بھی خراب ہے، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو صحت عطا فرمائے۔ اور جو کوئی بھی پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ کسی بھی قسم کی پریشانی میں ہے اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین ویا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخره، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.